अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है NTV और शो का नाम है न्यूट्रल। मैं और जावेद चौधरी साहब इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहली खबर जो हम आपको बताएंगे वो होगी जी कश्मीर के हवाले से आपको पूरे का पूरा अहवाल बताया जाएगा। एक चीज़ आपको रिमाइंड करवाएंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से कुछ नौजवानों की जहन साजी की गई थी और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी उस वक्त बात आई थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बाकायदा अप्रोच किया जाता है और उनके जहन खराब किए जाते हैं। एक ऐसी ही तहलका की स्टोरी भी आपको बताएंगे और एग्जैक्ट सिचुएशन इस वक्त कश्मीर में चल क्या रही है और ये एक्शन कमेटी करना क्या चाह रही है ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान ने अमेरिका में तबाही फेर के रख दी, वो हशर किया कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट्स को रोक दिया, खबरदार तस्वीरें नहीं देना, लेकिन किसी ने तस्वीरें दे दी। अब वो तस्वीरें छप गई हैं, उससे पता चला है कि अमेरिका का हशर हुआ क्या है, ये कब हुआ था, ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन जो जो नुकसान अमेरिका बता रहा है वो कुछ भी नहीं है। फिर इसके आगे आपको बताएंगे एक खुफिया पहाड़ है ईरान का, उस खुफिया पहाड़ से अमेरिका बहुत खौफजदा है। आज उस पहाड़ की पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या है, वो कहां पे वाक़या है, उसमें क्या कुछ हो सकता है और अमेरिका को डर क्या है जिसकी वजह से वो उसे तबाह करना चाहता है, ये डिटेल जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि अच्छी खासी खामोशी चल रही थी, ईरान को पता नहीं क्या हुआ कि इसने उर्दन पे हमला कर दिया। उर्दन पे हमला हुआ, खामोशी टूटी, उन्होंने उठ के इराक पे हमला कर दिया, सऊदी अरब ने और अमेरिका ने। अब इराक पे हमला हुआ तो जो इराक जिस जगह हमला हुआ वो डिटेल में जानिएगा, लेकिन अब वहां से जवाब ये आ रहा है कि हम सऊदीया को नहीं छोड़ेंगे, अब हमने सऊदी अरब पे हमला करना है। और उधर से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि तुमने ये जो उर्दन पे हमला किया था, तुम्हें इतना बड़ा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। तो ये पूरी डिटेल स्टोरी जानिएगा कि ये जंग के सिनेरियो का क्या बन रहा है। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया, कमाल किया इंटरनेशनली, और ये किया यूट्यूब में। यकीनन आपको सुन के और देख के बहुत खुशी होगी कि हम कहीं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विंगा पाकिस्तानी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद एक सवाल मैं आपको छोड़ता हूं, मुझे अचानक ज़हन में आ गया। जब आपकी गाड़ी की ऑरेंज लाइट जलती है, जब पेट्रोल खत्म होता है, तो उसके बाद आपकी गाड़ी कितना फासला तय कर सकती है, ये हम आपको बताएंगे वीलॉग के आखिर में। पक्की बात है। पक्की बात। अक्सर ये होता है कि वो लाइट जल जाती है और लोगों को होता है अभी अब कब हमें पेट्रोल डलवाना चाहिए, कितना चल पैनिक जाएगा। लाइट है ना, ऑरेंज जो होता है ना वो पैनिक है। जब आप ऑरेंज कलर देखते हो ना पैनिक कर जाते हो, और जब आप रेड देखते हो तो खौफ ज़्यादा हो जाता हो। बस ये जो पैनिक है ना, ये कलर्स बताएंगे का कि है। पैनिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और कितनी चलेगी आपकी क्योंकि गाड़ी। बेसिकली जो हमारा ब्रेन है ना उसके अंदर कुछ कलर्स होते हैं, यानी वो कलर्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे ग्रीन को आइडेंटिफाई करेगा तो प्लीजिंग है, वो अपने आप को खुद ही बहुत अच्छा महसूस करने लगेगा। व्हाइट होगा तो अमन महसूस करेगा, वो समझेगा कि मैं ना ब्लैक जब उसको देखा जाएगा तो उसके अंदर ना एक ब्लैक के अंदर एक तकब्बुर होता है सर। अच्छा, हाँ जी, एक गरूर होता है, अब तकब्बुर होता ये जो है, सब किबरियाई होती है। इसीलिए खाना कबा का जो है ना गुलाफ ब्लैक कलर का ठीक है। उसके अंदर। और जो ये जो होती है ना जो रेड है उसके उस खौफ एकदम ऐसा लगता है कि कुछ हो गया सारा, अच्छा, जो लाल बत्ती जिसको कहते हैं सारी। चले ये मैं आपसे भी पूछूंगा। ऑरेंज जो होती है ना वो कहते हैं कि बस कुछ पैनिक होने है। वाला है, पैनिक है। पैनिक। ये मैं आपसे भी पूछूंगा कि ऑरेंज लाइट में कितना सफर होता है। अच्छा। ये आप भी मुझे बताएंगे, आपका भी गैस होगा। चल, तो ये नाज़रीन आज की स्टोरीज होंगी। अब डिटेल स्टोरीज की तरफ जाने से पहले आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना बिल्कुल नहीं भूलना। व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक तो आप ज्वाइन करते ही थे। आज हम आपको बता रहे हैं अपना कौन सा लिंक है जी चौधरी साहब? टिकटॉक। टिकटॉक का। हमने टिकटॉक शुरू कर दिया जनाब आपके लिए। अब सारे प्लेटफॉर्म पे हम तेज़ी से फैलते चले जा रहे हैं। साथ ही हम एआई सीख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला साल डेढ़ साल के अंदर बहुत ज़्यादा एआई के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखेंगे हमारी, क्योंकि हम प्रॉपर काम कर रहे हैं इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल जी, तो NTV के लोगों के साथ ये आपको मिलेगा और ये हमारा ऑफिशियल है। इसके अलावा हमारा कोई ऑफिशियल नहीं है, ये हम आज आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख भी लेंगे। तो भी चौधरी साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके पास कश्मीर की कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं। मैं आज आपसे बड़े टफ क्वेश्चन करने वाला हूं कश्मीर के हवाले से, हो सकता है लोग कुछ नाराज भी हों, जरा बताइएगा। अब देखिए, एक तो कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, फायरिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन कंट्रोल्ड है। को कल तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फायरिंग हुई, एहतजाज हुआ, लेकिन आज का दिन बड़े अमन के साथ गुजरा। लेकिन शाम के वक्त आर्मी के 4 लोग थे, वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उनको इन लोगों ने रोका, शनाख्ती कार्ड चेक किए और उसके बाद उनको अगवा कर लिया जैक ने, एक्शन कमेटी ने। और उसके बाद इनको तशद्दुद किया, ज़्यादा तशद्दुद किया इनके ऊपर, और फिर उसके बाद इनको छोड़ दिया बहरा। और इस वक्त 3 पुलिस एहलकार हैं, प्लंदरी से इन्होंने उनको पकड़ा था, अगवा किया था, वो इस वक्त तक इनके कंट्रोल में है और वो मसलसल इनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। और पुलिस जो है लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और बड़ा करीब पहुंच गई है, और इंशाल्लाह ताला इनको भी छुड़ा लिया जाएगा। लेकिन ये इंतहा दर्जे की अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये लोग कहते हैं कि हम इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ये स्टेट के बच्चे जो इन्हीं के बहन भाई हैं, उनके साथ जो कुछ ये सलूक कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। अब यहाँ पे ना एक लड़का है जिसका नाम है उसामा जमील, और ये PhD कर रहा था कायदन यूनिवर्सिटी में। ये मारा गया है सारी सूरत हाल के अंदर, और उसे ये अपना शहीद बना के उसको लेके फिर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी इंसान का बच्चा अगर मारा जाता है तो हमें उससे हमदर्दी है। बिल्कुल, कोई भी बंदा हो, वो दुश्मन का भी बच्चा हो ना जी, तो मेरा ख्याल है हमें बहसीत इंसान उसके लिए अच्छे ख्यालात का
اظہار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، جان نہیں جانی چاہیے کسی کی بھی. لیکن اسامہ جمیل جو ہے نا پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور کشمیر کے کوٹے پہ کر رہا تھا. ایک تو کشمیر کا کوٹا ہے قائد یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر، تو قائد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کشمیر کے کوٹے پہ تھا. اس کو وظیفہ بھی ملا ہوا تھا، اسکالرشپ بھی تھا، اسکالرشپ بھی وفاقی گورنمنٹ اس کو دے رہی تھی. صحیح. تو آپ کو اسکالرشپ ملا ہوا ہے، آپ ایک کشمیر کے کوٹے پہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی تقریریں ہیں وہ انتہا درجے کی خوفناک ہے. میں نے خود تقریریں سنی تو مجھے بھی بڑی شرم آئی کہ بندہ کہہ رہا ہے جی کہ اس اسمبلی کو ہم رون دیں گے، اس کو ہم برباد کر دیں گے، اور جتنے لوگ یہاں پہ باہر سے آئے ہوئے ہیں نکل جائیں. بڑے برے الفاظ ان کے جوتے بارے کی میں نوک بولا پہ ہے. ہے سب. جوتے کی نوک پہ، اور ہم قانون کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، اور ہم یہاں پہ آزادی کا اعلان کریں گے، اور ہم ان سب کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. اس ٹائپ کی جو تقریریں ہیں نا اس کی وہ بہت زیادہ آبجیکشنیبل ہے. آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ پاکستان نے کشمیر کے لیے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے یار. ایک تو ہم نے انڈیا کو روکا، نہیں تو انڈیا روند کے چلا جاتا ہے ان کو. ان سب کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا ڈیفنس بجٹ کہاں سے کہاں سارا پہنچ گیا. ڈیفنس بجٹ ہے، اور یہ ڈیفنس بجٹ جو تھا وہ لگنا تھا لوگوں کی فلاح و بہبود پہ. اس کے بجائے پوری قوم پیٹ کاٹ کے ڈیفنس بجٹ بڑھاتی رہی، کیونکہ ہمارا تو اور کوئی کنفلکٹ ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. کیا کنفلکٹ ہے؟ کشمیر کے اوپر کنفلکٹ ہے، اور ہمارا کیا مسئلہ ہے جی؟ اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے سوائے کشمیر کے؟ ہم کشمیر کو آزاد کروانا سیز فائر چاہتے ہیں. ہوا تھا تو پاکستان کی شرط کیا تھی کہ کشمیر پہ بات کشمیر پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے 80 سال جو ہے نا اس قوم نے بڑی قربانی دی ہے. لیکن آخر میں کچھ بھٹکے ہوئے کشمیریوں کو اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ سراسر زیادتی ہے، اور یہ باہر کے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور یہ باہر سے آیا ہوا پروپیگنڈا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی اچھی خبر نہیں آنی چاہیے. اور دوسری جو پاکستان کی فوج ہے وہ باہر جا رہی ہے، اسے کویت بلوا رہا ہے، اسے سعودی عرب بلوا رہا ہے، اسے امریکہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے پیس کے اندر، اسے ایران استعمال کرنا چاہ رہا ہے پیس کے لیے. تو ایک عالمی ایک جو پاکستان کا فیس ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنلی اتنا ایشو بنا رہے کہ فوج جو ہے باہر کی طرف جا نہ سکے، اور یہ جو اس کا امیج بلڈنگ ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے. اس لیے اندر آگ لگائی جا رہی ہے تاکہ کسی جگہ سے فوج جو ہے نا باہر نکل ہی نہ سکے. تو یہ ہے ساری کہانی، اور یہ اس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ صرف خطے تک محدود رہے، اس سے باہر نہ نکلے. انڈیا کا آپریشن سندور 2 یہ ہے. یہ 100% یہ ہے کہ جی ان کو آپ اس طرح کریں کہ جی یہاں پہ کنٹرول کریں. اب دیکھو یہ جو لوگ اس وقت ایکشن کمیٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں جی آپ فرض کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس لاکھ بندہ ہے اور 50,000 لوگ مسلح بھی ہیں، اور ہم نے مظفر آباد جانا ہے، اور مظفر آباد جا کے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ 1 لاکھ لوگ لے کے آ گئے، اور آپ نے مظفر آباد کے اوپر جا کے قبضہ کر لیا. آپ نے جو اپنے دشمن جن کو آپ سمجھتے ہیں آپ نے ان سب کو مار بھی دیا، آپ نے ان سب کو پھانسیاں لگا دی. ٹھیک ہے، کر لیا. اب سال 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ مثلا سال آپ نے اپنی گورنمنٹ بنا لی، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہاں سے سپلائیز تو بند ہو جائیں گی ساری کی ساری. جب سپلائیز بند ہو جائیں گی تو گندم جو ہے آپ کو پنجاب کے ریٹ پہ آپ کو خریدنی پڑے گی، 21 روپے میں تو نہ آپ کو ملے گی. یا پھر آپ ڈاکہ زنی کریں گے، کہاں سے گندم اٹھا کے لائیں گے ادھر سے؟ بجلی بھی آپ کو ظاہر ہے پھر پوری پرائس پہ ملے گی. تو وہ تو نہیں ہو گیا. اب آپ کو یا انڈیا کے ساتھ ملنا پڑے گا یا پھر آپ کو پاکستان کے ساتھ ملنا پڑے گا. تو کیا آپ انڈیا کے ساتھ جائیں گے، اور اس انڈیا کے ساتھ جائیں گے جس کے اندر مقبوضہ کشمیر کے شہری 80 سال سے جانے دے رہے ہیں؟ تو کیا وہ آپ کو موقع دیں گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ مل جائیں؟ اور اگر فرض کریں انڈین آرمی آ جاتی ہے تو کیا وہ آپ کی سگی ہوگی؟ جو وہ مقبوضہ کشمیر کی آج تک سگی نہیں ہو سکی تو آپ کی کیا ہوگی؟ اب اگر فرض کریں کہ اس کو کنٹرول کر لیتی ہے پوری دنیا کے خبردار جو تم اس خطے کے اندر داخل ہوئے تو وہ رک جاتے ہیں، تو آپ سال 6 مہینے کے بعد کیا کریں گے؟ یہاں ایک اور گروپ آ جائے گا، اس کے پاس بھی اسلحہ ہوگا، وہ کہے گا ہمارے پاس 2 لاکھ بندہ ہے، ہمارے پاس جو بندوقیں ہیں وہ 60-70 ہزار ہیں. اور وہ آ کے کیا کریں گے؟ وہ ان کے ساتھ وہی کریں گے جو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا تھا، وہ ان کو پھانسی چڑھا دیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس سوچنے کی بات ہے نا. سب سے بہترین راستہ جو یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، اور الیکشن لڑ کے آپ اسمبلی کے اندر آئیں. آپ بے شک سارا آئین بدل دیں، سارا قانون بدل دیں. آپ کہیں جی ہمیں یہ سسٹم پسند ہی نہیں، ہم ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن اسمبلی کا راستہ ہے. اسمبلی سے باہر کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ جو راستہ ہے قتل و غارت کری کے علاوہ کوئی اس کے اندر آپشن نہیں ہے. اب دیکھیں اسٹیٹ جو ہے نا، اسٹیٹ کی مجبوری ہے کہ 2 اگست تک تو وہ خاموش رہے گی. 2 اگست تک اس لیے خاموش رہے گی کہ مظفر آباد کے اندر الیکشن ہونے ہیں. جو یہ الیکشن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے پولیس ہے، دوسری فوج ہے، وہ ساری فارغ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر راولہ کوٹ کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو پھر یہ سارے اس طرف جائیں گے. پھر یہ میس جو ہے نا اس کو 2 اگست کے بعد صاف کیا جائے گا. یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پاکستان کے 80 سال کی قربانی ہے جی. 80 سال ہم نے کشمیر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. ان لوگوں نے 6 مہینے کے اندر وہ سارا امیج پر بات کر کے رکھ دی. یہ کون لوگ ہیں ویسے یار؟ چوہے صاحب، اسٹیٹ آپ کو پل دے رہی ہے پار کرنے کے لیے، لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے دریا کراس کرنا. ٹھیک ہے، آپ کو سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے. لیکن چوہے صاحب اس کے اندر ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا
راولا کوٹ کی عوام جو ہے یا کشمیر کی جو عوام جو ان کی باتوں کو مان رہی ہے یا دیکھ رہی ہے، ساری انہیں عوام سمجھ نہیں میں مان آ رہی، رہا. ساری عوام بالکل نہیں مان رہی، ساری نہیں، عوام، جتنے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. تھوڑے سے لوگ ہیں اور انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، جب بھی مثلا عمران خان صاحب جب سڑکوں پہ ہوتے تو کتنے لوگ ہوتے تھے اچھا ان کے صاحب ایک پاس؟ چیز بتائیں مجھے. سارا انہوں پورا شہر روکا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک بات آپ کی. ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، سنائپر گنز ان کے پاس ہیں جو پولیس کی رپورٹ ہے، یہ جہاں پہ آ رہے ہیں انہوں نے وائٹ جھنڈوں میں سنائپر گن چھپائی ہوئی ہیں اور وہاں سے یہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں، ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں. اور فائر کہاں آ رہا ہے؟ سیدھا سیکیورٹی اداروں پہ. سیکیورٹی ادارے کیا کریں؟ وہ فائر اپنے پہ برداشت کرتے رہیں؟ نہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اسٹیٹ کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے، اور اگر اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے تو پھر اسٹیٹ نہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور چوہے صاحب یہ جو بے گناہوں کی جو جان جا رہی ہے یا دونوں سائڈ سے جو بے نقصان ہو اس کا انتہا ریسپانسبل کون ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور کشمیر کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ریاست جو ہے نا بڑی لینیٹ ہے اس سارے معاملے میں، لیکن میرا خیال ہے ریاست کو ریاست نظر آنا چاہیے. اور ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے. افغانستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں، انڈیا سے اپریٹ ہو رہے ہیں، اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے اور اسرائیل کے پروپیگنڈا میں اور لگے یہ ہیں. کوئی اب دیکھو نا، اب یہ دیکھو، ایک اس سائڈ سے یہ خبر ہے، دوسری خبر جو ہے نا، ایک دن کو بھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ ایک ڈی ایس پی کو مار دیا گیا بلوچستان کے اندر، اور اس کا جو ساتھی تھا وہ زخمی کر دیا گیا. 11 مزدور جو ان کو اٹھا لیا گیا. ایک خبر بلوچستان سے آ گئی، پھر ایک خبر جو خیبر پختونخوا سے آ گئی، یعنی وہاں پہ بھی لڑائی ہوتی رہی. اب جو ہنگو سے رپورٹ آئی ہے بہت خوفناک ہے کہ ہنگو ایک چیک پوسٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا ہے، اور یہ جو اٹیک کیا گیا اس کے اندر ایک ڈی ایس پی اور دریا خان اس کا نام ہے، 7 اس کے ساتھ دوسرے سپاہی تھے، جوان تھے، وہ شہید ہو گئے. اور جو دوسرا ڈی ایس پی ہے مجاہد حسین، وہ زخمی ہے، اور اس کے ساتھ باقی 22 اہلکار اس وقت بھی زخمی، اور آپریشن اس وقت چل رہا ہے. وہاں پہ 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں، 6 ان میں سے زخمی پکڑے گئے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دم یہ اچانک نہیں ہے، یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ بلوچستان کے اندر، پھر خیبر پختونخوا کے اندر، پھر آزاد کشمیر کے اندر، باقی صرف یہ پنجاب بچا ہے یا پھر سندھ بچا ہے. یہی ہے نا جی. تو یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے کبھی کوئی اچھی رپورٹ باہر نہیں آنی چاہیے. آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، اس کے اوپر یہ ساری خبریں ریفلیکٹ کرتی ہیں. کیوں کی جاتی ہیں؟ جان بوجھ کے کی جاتی ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہو. یہ پاکستان کا امیج خراب کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اندر انگیج کیا جائے تاکہ یہ باہر جو سفارتکاری کر رہا ہے یہ نہ کر سکے، اور جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس کو مکمل طور پہ فالو کیا جا سکے. یہ ہے ریالٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین، یہ پورا کشمیر کے حوالے سے آپ نے سنا. بس ایک چیز ہے، پاکستان کا قصور یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے لڑتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور پھر بھگتنا بھی ہمیں ہی پڑتا ہے. کشمیری بھائیوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہم نے آپ کے لیے بہت قربانی دی ہے. یہ جو آپ کے درمیان میں ایجنٹس آئے ہوئے ہیں، انہیں اٹھا کے باہر پھینکیے، نہیں تو یقین مانیں جتنا بھی نقصان ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کا ریسپانسبل کون ہوگا؟ ایک دوسرے پہ کل کو صرف الزام تراشی کرتے رہ جائیں گے. اچھا چوہے صاحب، اب نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور خبر ہے. ایک مطلب پورا ایک پہاڑ ہے ایران کے پاس، جیسے خفیہ پہاڑ کا کوہ کولنگ کہتے ہیں اس کو، اور یہ بیسیکلی نتنز کے ساتھ ہے. اگر آپ اصفہان جائیں تو اصفہان سے پہلے جو ہے آپ کو پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بلند پہاڑ ہیں، سردیوں کے اندر وہاں پہ بڑی شدید برف باری ہوتی ہے. اصفہان کے اندر بھی ہوتی ہے. اصفہان بہت ہی پرانا شہر ہے، اسے نصف جہان کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اصفہان دیکھ لیا تو آدھا جہان دیکھ لیا. سارے مذاہب اصفہان کے اندر ہے. بہت ہی لبرل اور زبردست قسم کا شہر ہے. ایسا خوبصورت شہر ہے کہ آپ کو حیران کر دیتا ہے. اس کا جو اولڈ بازار ہے، کورڈ بازار ہے، وہ میرا خیال 10 کلومیٹر لمبا ہوگا جی. اندر ہی اندر گلیوں کے اندر آپ گھومتے پھرتے جائیں، اور وہاں پہ اتنی مہنگی چیزوں کی دکانیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. چاندی کے برتنوں کی دکانیں ہیں، سونے کے برتنوں کی دکانیں ہیں. ایک میں نے وہاں پہ سیٹ دیکھا $1,00,000 کا، یعنی اس ٹائپ $1,00,000 کا، اور وہاں پہ ڈالر کے اندر ٹریڈ ہوتی ہے. وہ بڑا زبردست شہر ہے، کمال شہر ہے. پھر اس کا جو اسکوائر ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا اسکوائر ہے. پہلا جو بڑا اسکوائر ہے وہ تیامن اسکوائر جو ہے وہ بیجنگ کے اندر ہے، دوسرا یہ ہے. تو کمال شہر ہے. اس کے ساتھ جو دائیں بائیں ہیں نا، وہ بہت زیادہ پہاڑ ہیں، بلند پہاڑ ہیں، اور کہیں ایسے بڑے خشک پہاڑ ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ قدرت نے اتنی مہربانی کیسے کر دی کہ بالکل چٹیل اور بڑے طاقتور پہاڑ ہیں جن میں سے آپ ایک پتھر بھی نہیں توڑ سکتے اس کا. اس ٹائپ کا وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ نا جتنا لوہے کا کاروبار ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اصفہان کے اندر ہوتا ہے. یہاں پہ اسٹیل مل بھی بڑی تگڑی ہے، اور اس کی یونیورسٹی جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے نا اصفہان کی، وہ بھی دنیا کو 11ویں 12ویں نمبر پہ آتی ہے، بڑی تگڑی. تو وہاں پہ یہ کوہ کولنگ جو ہے نا اس کے سبرز میں اندر ہے. اور یہ اگر آپ تہران سے آئیں تو یہ 220 کلومیٹر دور ہے وہاں سے. اور یہ نتنز جو ہے، نتنز کا علاقہ جو یہاں پہ بڑا مشہور ہے، جس کے بارے میں ہم نے کئی بار بات کی، اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور یہ پہاڑ جو ہے نا چٹیل پہاڑ ہے، اور بہت ہی تھک اور خوفناک قسم کے پتھر ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا. یعنی بریکیبل نہیں، ان بریکیبل ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر دھاتیں ملی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ ایران نے نا 2020 کے اندر یہاں پہ ایک بہت بڑا کمپلیکس کریٹ کر لیا تھا اس کے اندر. اور یہ پہاڑ جو ہے نا یہ 1608 میٹر اونچا ہے، اور یہاں پہ سردیوں کے اندر پراپر برف بھی پڑتی ہے. تو یہ بڑے ڈیپ جا کے تقریباً 450 میٹر 450 فٹ کے فاصلے پہ 300 سے لے کے 450 فٹ گہرائی کے اندر جا کے انہوں نے اپنا ایک ہیوج کمپلیکس بنایا ہوا ہے.
جس کے اندر انہوں نے سینٹریفیوجز سسٹم لگائے ہوئے ہیں اور اپنی نیوکلیر کیپیبلٹیز نے وہاں پہ کہا جاتا ہے یہ گہرائی میٹرز میں زیادہ لوگ مانتے ہیں کہ بہت نیچے بہت نیچے. اب اس کے اندر جو نا 5 راستے ہیں داخل ہونے کے, 2 راستے الگ ہیں, 2 راستے الگ ہیں اور ایک انہوں نے ایمرجنسی راستہ بنایا ہوا ہے. یہ جو نا سیٹلائٹ امیجز ہیں جس سے یہ پتہ چلا ہے. دوسرا اس کے اندر کیا ہے, آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایٹم بم بنائے جا رہے ہوں اور انہوں نے اتنا خفیہ رکھا ہو کہ دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکے. لیکن ابھی ایران یہ کہتا ہے کہ زیر تعمیر ہے, ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. IAEA کا کہنا جی ہمیں دکھائیں, کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی کہ ہم دکھائیں کہ ابھی تعمیر ہی نہیں ہوا, زیر تعمیر ہے. لیکن IAEA کا کلیم یہ ہے کہ اگر آپ کو تعمیر بھی کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیزائن ہمارے سے شیئر کرنے ہیں, آپ کر نہیں رہے. لیکن یہ انتہائی خفیہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ 500 مربع میٹر سے زیادہ کا ایریا جو ہے نا انہوں نے اس کے اندر کرٹیل کیا ہوا ہے اور اس کو ہال بنائے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ سیف ہے. ابھی جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی انہوں نے دروازے کے اوپر مٹی لگا کے سیمنٹ لگا کے اس کو بند کر دیا اور ایسے لگتا تھا کہ یہ پہاڑ ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پراپر راستے ہیں, لوگ آج بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں. تو اب 2 ہیں کلیمز ہیں. ایک ایران کا کلیم ہے, وہ کہتا ہے یہاں پہ سینٹریفیوج سسٹم ہے اور یہ ہم نے اس وقت بنایا تھا جب نتنز کے اوپر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا 2020 میں. تو جب وہ سیف نہیں رہا تھا تو اس کے بعد ایران نے اس کو ڈیولپ کر لیا اور اب یہ ڈیولپ جو نا کرتا چلا جا رہا ہے. ایک کلیم یہ بھی کیا جاتا ہے اور یہ امریکنز کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جو 60% افسودہ یورینیم تھے جس کو امریکہ تلاش کر رہا ہے, جو تقریباً 4000 جو ہے نا 409 کلو گرام کے مطابق ہے. 409 کلو گرام ہے, 440.9 کلو میٹر جو کلو گرام وہ ہے افسودہ. وہ کہتے ہیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. اور ساتھ یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا 200 کلو گرام جو ہے نا اصفہان کے اندر ہے. وہ اصفہان بھی یہی جگہ ہے, ظاہر اس کے قریب تو یہی ہے, تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی رکھا ہوا ہے. اور امریکہ نے اس سے پہلے نتنز کے اوپر جب اٹیک کیا تھا, وہ آپ کو پتا ہوگا GBU 57 سے اٹیک کیا تھا, لیکن اس کے اندر کچھ بگاڑ نہیں سکے تھے اس کا. وہ بہت بڑے بم ہیں یہ, لیکن اس کے اوپر جو بم مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بم اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. ابھی تک امریکہ کے پاس جو بم ہے وہ صرف 60 میٹر تک نیچے جا سکتا ہے, جبکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرائی کے اندر بنا ہوا ہے. آخری جو سب سے بھاری بم مارا گیا نا GBU 57 وہ 13.6 ٹن وزنی ہے. اس سے زیادہ کچھ ابھی تک بنے ہی نہیں بم. یہ ایک بڑا سینسٹیو قسم کا انہوں نے کریٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو 60% پہاڑی علاقہ ہے, تو اس کے اندر بڑی بڑی ٹنلز ہیں جن کو ایران یوز کر رہا ہے اور ایران نے بڑا سمارٹلی کھیلا ہے اس میں. چلیں جی ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اسٹوری جو ہے ہمارے پاس آ رہی ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. فاکس نیوز کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا, اس سے اس نے بات کی ہے. اس نے کہا جی کہ بہت سخت قیمت چکانا پڑے گی ایران کو جو اس نے حملہ کیا ہے اردن پہ. یہ وہ بار بار کہہ رہا ہے, وہ بار بار کہتا جا رہا ہے. اردن کے اوپر آج صبح ایران نے حملہ کر دیا تھا, اس کے 5 بیلسٹک میزائل چلائے تھے جس کو انہوں نے انٹرسیپٹ کر دیا. وہ بہت زیادہ نقصان تو نہیں کر سکا, لیکن ایران یہ کہتا ہے جی ہم نے ٹھیک ٹھاک نقصان کیا. لیکن جارڈن یہ کہتا ہے جی ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کر لیا تھا. تو اس کے اوپر ظاہر ہے بہت زیادہ ناراض ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اور اس نے پھر اس کے بعد اس نے جواب میں حملہ بھی کر دیا عراق کے اوپر ظاہر سعودی عرب کے ساتھ مل کے. اور وہاں جو ملیشیا وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اب ہم اس کا بدلہ سعودی عرب سے لیں گے. تو اس نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا. ایک سائڈ پہ حوثی جو حملے کا پلان کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ جو عراقی ملیشیا ہے اس نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا. تو یہ سعودی عرب جو ہے میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ بیٹل فیلڈ بننے والا ہے, اور پاکستان اپنے آپ کو سارے معاملے سے الگ نہیں رکھ سکے گا, جو بڑی بدقسمتی. یہاں پہ ایک فرق بڑی جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے کوئی بڑا حملہ پلان کر رہے ہیں 100% بڑا حملہ پلان کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بچائے. اور وہ جو بڑا حملہ ہوگا اس پورے ریجن کو ایک بار ہلا کے رکھ دے گا. تو ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا آنے والے دنوں میں. جو ایسا پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں عراق میں جس پہ حملہ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سعودیہ پہ حملہ کرنا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ حملہ ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کریں گے یہ پراکسیز ہیں دونوں, حوثیز بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے. حوثیز کے متعلق خبر آئی ہے کہ یہ اب ٹیکس لگانے لگے ہیں باب المندب پہ, اسی طرح جیسا آپ نے ہرمز کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. ابھی یہاں پہ لگائیں گے تو بڑا پھٹا پڑ جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے ٹیکس لگانا. ویسے تو اس کی گورنمنٹ کو تسلیم بھی نہیں کرتی دنیا. ایک ایسی گورنمنٹ جس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا وہ ٹیکس کیسے لگائے گی؟ بالکل صحیح. اچھا چوہے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ عراق پر حملوں کا مقصد جنگ پھیلانا ہے. ظاہر ہے وہ جنگ تو ویسے پھیل چکی ہے, جنگ اب اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں ہو سکے. تو یہ اردن والا پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے ہی بلا وجہ وہ بیسیکلی پاکستان کنٹرول میں نہیں ہے کسی کے. جب کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو آپ یہی ہوگا سر. پھر میرے خیال مذاکرات کے لیے پاسداران کو آگے کریں, جنہوں نے سب کرنا ہے, جن کے پاس پاور ہے وہ آگے جائیں نا. پاسداران مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ اس کے لیے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے لڑنا ہے اور شہید ہونا ہے. پھر اعلان کر دیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنا. بس یہی مسئلہ. ٹھیک ہے. عراق جو ہے وہ اپنے آپ کو سائیڈ پہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی حکومت نے کہا بھی ہے, ان کے کونسل نے, کہ ہم نے باہر رہنا ہے. وہاں پہ وہ ظاہر ملیشیاز ہیں نا, وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو عراق ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے, اور جن لوگوں کے پاس اختیار ہے وہ بہت طاقتور ہیں. گورنمنٹ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ٹھیک ہے. کیونکہ آرمی جو تھی ریگولر آرمی تو امریکہ نے تباہ کر دی تھی نا ان کی. ٹھیک ہے. عراق پہ جو حملہ ہوا ہے نا, 4 فوجی مشیر شہید ہوئے ہیں ایران کے, یہ ایران کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے, ذرا بتائیے گا, میں نہیں سمجھ پا رہا. مطلب میں پہلے تو اس پہ تھوڑا مذاق کرنے لگا, پھر مجھے ٹھیک نہیں لگا. مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں
बहरीन में GCC के रुकन ममालिक। आज ये 2 दिन के। अब इकट्ठे हो रहे हैं सारे। आज भी जो ये कोई चार मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे हुए ना, उन्होंने गुफ्तगू की एक दूसरे के साथ। तो ये तो कोई अब ये serious- मेरा ख्याल है सारे मिलके एक फौज बना रहे हैं, सीरियस थ्रेट है ये? और सीरियस थ्रेट है, एक फौज बना रहे हैं। GCC ममालिक सीरियस थ्रेट बनेंगे? बनेंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत बनेंगे। असला तो है। असला ठीक। भी है और दूसरे भी है इनके पास। ठीक है, चलें चौधरी साहब, अब आ जाते हैं हम अपने यूट्यूब पे हम खुद भी काम कर रहे हैं। बेसिकली तो मैं चाह रहा हूं कि वो जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं हम उसको करते हैं। ये बेसिकली जब जंग हुई थी तो उसके दरमियान जो अमेरिकन थे और यूरोपियन थे, इन्होंने अपने सैटेलाइट्स बंद कर दिए थे ताकि कुछ तस्वीरें जो है ना वो लीक ना हो सकें। लेकिन अब चाइनीज़ जो होता है सैटेलाइट से वो तस्वीरें बनाते रहे, अब वो चाइना जो है ना तस्वीरें वो भी इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज है उसके हवाले कर दिए तस्वीरें, और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वो तस्वीरें जो एक रिपोर्ट की फॉर्म में उन्होंने शाया कर दी है, क्योंकि वो एक एकेडमी है, वो रिपोर्ट्स बना सकती है। तो अब रिपोर्ट की फॉर्म में ये निकल आई है, और इसके अंदर 28 फरवरी 2026 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक, जब तक ये जंग का पहला फेज था, उसके अंदर की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें जो है ना 2,17,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है उसको कवर करती हैं। सही है। और इसके अंदर वो तमाम एयर बेसिस हैं जो अमेरिकन थे और उसके ऊपर ईरानियों ने हमला किया था। और अब अगर ये तस्वीरें देखें तो मुकम्मल तौर पे तबाही है उसके अंदर। कुवैत का जो अली उल सालम एयरपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ हुआ है, ये एयर बेस था उनका, यानी उसके जहाज़ भी वहाँ तबाह हो गए, बंकर्स भी तबाह हो गए अमेरिका के वहाँ पे। और इसके साथ साथ बहरीन के अंदर जो 5th फ्लीट है वो और उसकी सारी जो सराउंडिंग है वो सारी की सारी तबाह हो गई। और इससे जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसके ज़रिए ये साबित किया जाता है कि जनाब ये मामला इतना सादा नहीं है जो अमेरिका कह रहा था कि जनाब इस जंग में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ है अमेरिका के साथ। अमेरिका जो बता रहा है वो झूठ है, वो झूठ है। अपनी सैटेलाइट पे पाबंदी लगा दी थी, अब कली खोली है चीन ने कि तबाही फिर गई है। फिर गई। ठीक, चलें अब चलते हैं जी अगला जी। यूट्यूब पे चौधरी साहब बताइएगा, पाकिस्तानियों ने बड़ा नाम कमाया। यूट्यूब का जो फिगर्स है पाकिस्तान का वो रिलीज हुआ है, और बड़े दिलचस्प फिगर है। वो ये है कि 60% जो लोग यूट्यूब के ऊपर देखते हैं प्रोग्राम वगैरह वो मुल्क से बाहर आए, यानी जो पाकिस्तान के अंदर की ट्रैफिक है वो 40% है, और 60% जो ट्रैफिक है वो मुल्क से बाहर की है। इसके साथ साथ जनाब 1 लाख ऐसे यूट्यूब अकाउंट्स हैं जिनकी जिनको देखने वाले लोग जो हैं 1,40,000 टोटल है, जिनको देखने वाले 10,000, यानी सब्सक्रिप्शन जो है ना इनकी वो 10,000 तक है। वो 1,40,000 है अकाउंट्स, बहुत अकाउंट है ये, और 10,000 भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद 19,000 ऐसे हैं जिनके लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्रिप्शन है, और 1,200 ऐसे लोग हैं जो मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, और मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तानियों ने 2 करोड़ घंटे जो हैं उसका मवाद अपलोड किया है, जो टू मच है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी जो है ना कम से कम यूट्यूब के ऊपर ठीक ठाक एक्सेल कर रहे हैं, और उसमें आपका नाम भी शामिल है। दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, दुनिया आपको मेरा नाम शामिल है, सही है। ठीक है, अच्छा चलिए चौधरी साहब, एक वो मुझे याद आ गई एक चीज कि हैरोल्ड विल्सन एक प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने कहा था कि इन पॉलिटिक्स 7 days इज बेसिकली इज नॉट अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने कहा जी कि 1 हफ्ता बहुत कम होता है। ये पूरी की पूरी मिसाल अब किसके लिए दी जा रही है मोदी के लिए। 1 हफ्ते पहले का मोदी और 1 हफ्ते बाद का मोदी। आपको खबर बताता हूँ, आपको पता है कि मोदी आज पूरे दिन से खामोश है। क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? किसी ने सुबह उसे कसम दी थी कि सुन तो लें, किसी ने सुबह से कसम दी थी कि आज झूठ नहीं बोलना। एक लफ्ज नहीं बोला सुबह से, मुकम्मल चुप बैठा हुआ, चुप कर रखा हुआ। ठीक है, सारी बात बोलेगा तो झूठ ही बोलेगा ना, बोलता ही सिर्फ झूठ है। अच्छा चलें, मुझे चौधरी साहब एंड पे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो गाड़ी है जब ऑरेंज लाइट पे आती है तो 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर करती है कंफर्म? हाँ जी, ऑलमोस्ट। आपके पास बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी है? ये दरमियानी गाड़ी जो 50 तक करती है। ये बड़ी गाड़ियों वाले ऐसी बात नहीं नहीं ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जी, जो बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है। छोटी गाड़ी जो है तकरीबन 10 से 15% फ्यूल रिजर्व होता है, तो तब ऑरेंज लाइट आ जाती है। छोटी गाड़ी जो है वो करती है 20 से 30 मील। ठीक है। बड़ी गाड़ी जो आपके पास है वो करती है 50 मील। 50 मील अपनी आपने ठीक बताइए। किलोमीटर, मैंने किलोमीटर का आता, ये मील है। लेकिन जब ऑरेंज लाइट आए तो इतनी देर आपके पास है, उससे पहले पहले अपने पेट्रोल। मैं ये समझता हूँ यार ज़ाती ज़िंदगी में कि जिस बंदे की ऑरेंज लाइट आ जाए, मेरा ख्याल है उस बंदे को गाड़ी का मालिक होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इतने अनऑर्गेनाइज्ड आदमी है कि आपने वक्त पे फ्यूल भी नहीं उसके अंदर डलवाया था, और आप बड़े नालायक आदमी। तो बस अल्लाह का खास करम है, रहम है, उसने ये बड़ी जल्दी विजडम दे दी थी। हम जो है ना, कभी मेरी गाड़ी ऐसी नहीं हुई कि जिसके अंदर येलो लाइट चली हो या ऑरेंज लाइट चली हो, नहीं जलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। चौधरी साहब गरीबों के दुख नहीं समझ सकते। ये इसके अंदर गुर्बत कहाँ है? गुर्बत कहाँ है?
अब एक आदमी जो को पेट्रोल गरीब है, डलवाने के पैसे ही नहीं है, इतना तो महंगा पेट्रोल उसके है, वो पास क्या गाड़ी करे है बेचारा? तो उसके पास वो पेट्रोल नहीं डलवा सकता। वो बंदा जिसके पास गाड़ी नहीं, उसको जिसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं, उसको गाड़ी लेने की क्या जरूरत? अब कम हो गया है ना, मसला ये है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया ना, क्या करें? नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी, अमीर लोग नहीं समझते गरीबों के मसाइल, ये याद गरीब हो रखिए। गया, वाह वाह वाह। यानी शलवार ले ली, 1000 बंदी खड़ी सकती, कमाल है ठीक वैसे। है, कहाँ मानते हैं उसके बाद फिर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही था आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।